بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 72 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی اصل بحث کا نتیجہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہم نے مقدمہ واجب کے حوالے سے شروع کی تھی، جو کہ ابتدا میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اصل بحث کو بیان کرنے سے پہلے تقریباً 9 طرح کی ذیلیہ بحث اور 9 طرح کے مقدمات اور 9 طرح کے مختلف قسم کے مسائل کو بیان کریں گے۔ ان کو سمجھنے کے بعد، ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں انشاءاللہ مقدمہ واجب کی اصل بحث ہے اس کو بیان کریں گے، کیونکہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ اصولی حضرات جو ہے وہ پہلے دیگر ابحاث کو بیان کرتے ہیں، اور جو اصل بحث ہے یا تو اس کو حاشیے میں بیان کرتے ہیں یا تمام مطالب کو بیان کرنے کے بعد آخر میں جب تمام ابحاث مکمل ہوتے ہیں اس کے بعد پھر مقدمہ واجب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ مصنف نے انہی کی اتباع کرتے اس انداز سے 9 مقدمہ ترتیب دیے، اور آج اس کا نتیجہ آخر میں بیان کر کے اپنے اس باب کو اختتام تک لے کر جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب جب کہ ہماری عقل نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ مقدمات کو انجام دینا ضروری ہے، چونکہ ہم نے گزشتہ بھی بارہا اس بات کو بیان کیا کہ ذیل مقدمہ کا داعی جو ہے وہ اور ہے، اور جو مقدمات کا داعی وہ اور ہے، یعنی ہماری عقل ہے۔ فرماتے ہیں کہ مقدمات کو انجام دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم ذیل مقدمہ تک پہنچ سکیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ کیا عقل کی طرح شریعت بھی اسی بات کا حکم لگاتی ہے کہ مقدمات کو انجام دیا جائے تاکہ ہم ذیل مقدمہ تک پہنچ سکیں؟ یعنی آیا حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے یا ملازمہ نہیں پایا جاتا؟ مصنف فرماتے ہیں اس کے حوالے سے علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تقریباً مصنف نے یہاں پر 10 طرح کے اقوال کو نقل کیا ہے جو کہ اس اختلاف کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ مقدمہ واجب مطلقاً واجب ہے، یہ مطلقاً اطلاق جو بیان کی جائے آگے آنے والی تفصیلوں کے مقابلے میں۔ قول مشہور یہ ہے کہ مقدمہ واجب مطلقاً ہر حال میں واجب ہے، چاہے وہ مقدمہ واجب کسی بھی طرح کا ہی کیوں نہ ہو۔ مقابل میں دوسرا قول آتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے قول کا برعکس ہے، مقدمہ واجب مطلقاً واجب نہیں ہے۔ یہ محقق کمپانی محقق اصفہانی جو مرحوم مظفر کے استاد ہیں، اور خود مرحوم مظفر کا بھی یہی نظریہ، دو بزرگان جو اس نظریے کے قائل ہیں۔ تیسرا قول ہے وہ تفصیل کا، یہاں سے آگے جتنے بھی قول ہیں وہ سارے کے سارے قول تفصیل ہیں جو کہ پہلے والے 2 اقوال کے اطلاق کے مقابلے میں آتے ہیں۔ قول تفصیل یہ ہے کہ مقدمات سببیہ، مقدمات سببیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے مقدمات جو کسی چیز کا سبب بنتے ہیں، جو کسی چیز کا موجب بنتے ہیں، جیسا کہ کس چیز کا موجب بنتا ہے؟ موجب بنتا ہے کہ غلام کو آزادی مل جائے۔ طلاق کس بات کا سبب بنتی ہے؟ کہ زوجیت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کے درمیان جو زوجیت والا رشتہ تھا وہ ختم ہو جائے۔ یعنی مقدمات سببیہ جو ہیں یہ واجب نہیں ہیں، لیکن جو دیگر مقدمات ہیں جیسا کہ عدم مانع، معید وغیرہ فرماتے ہیں، وہ سارے کے سارے مقدمات جو ہیں وہ واجب ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی جو تفصیل ہے مقدمات سببیہ اور مقدمات غیر سببیہ میں موجود ہے۔ جو مقدمات غیر سببیہ ہیں ان میں سے ہم چند ایک کی وضاحت کریں گے جو کہ علت تمام ہمارے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں، اگرچہ مصنف ان کو بیان نہیں کیا، لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ہم اس کو یہاں پہ اور آپ کے اذہان عالیہ میں اس کو مزید ثبت کرنے کے لیے یہاں پہ اس کو نقل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آتی ہے سبب اور مقتضی۔ اس سے مراد وہ مقدمہ خارجیہ ہے جو کسی چیز کے وجود میں اثر رکھتا ہو، یعنی جو بنیادی اثر کسی چیز کے وجود میں ہوتا ہے اس کو ہم مقتضی یا سبب کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ آگ مقتضی ہے، سبب ہے کس بات کا؟ کہ وہ کسی چیز میں حرارت پیدا کر دیتی ہے، گویا اثر رکھتی ہے کسی چیز کے وجود میں۔ دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے شرط۔ شرط سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ مقدمہ خارجی ہے جو خود کسی چیز میں اثر نہیں رکھتا، لیکن اگر مقتضی چاہے تو یہ اثر رکھتا ہے، وإلا اس کا اپنا کوئی ذاتی اثر ہوتا نہیں۔ یعنی شرط گویا کہ اس کا تعلق بنیادی طور پہ مقتضی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جیسے آگ کے لیے رگڑنا، یعنی آگ ایسی چیز ہے جو خود بخود حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے آپ کو رگڑنا پڑے گا، پتھروں کو آپس میں رگڑنا پڑے گا، یا مثال کے طور پہ آپ کو جو سلائی ہے اس کو ماچس کے ساتھ رگڑنا پڑے گا تاکہ وہ آگ آپ کو حاصل ہو سکے۔ تو گویا مقتضی کو اپنا اثر دکھانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو ہم شرط کا نام دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہمارے پاس آتی ہے اس کو ہم عدم مانع کا نام دیتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ مقتضی کے اثر رکھنے میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، جیسا کہ لکڑی کا گیلا ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکڑی کا گیلا ہونا مانع بن جائے گا کہ آگ تو ہے، آپ رگڑ بھی رہے ہیں، شرط بھی موجود ہے، مقتضی موجود ہے، لیکن مقتضی کے اثر رکھنے میں ایک مانع موجود ہے جو کہ لکڑی کا گیلا ہونا ہے۔ چوتھی چیز ہمارے پاس آتی ہے معید۔ معید سے مراد کیا ہے؟ وہ مقدمہ خارجی ہے جو علت کو معلول سے قریب کرنے والا ہوتا ہے، یعنی مقرب علت الی المعلول ہوتا ہے۔ جیسے بیٹے کی نسبت باپ کا ہونا ہے، جب آپ بیٹا کہتے ہیں تو اس کی علت آپ کو معلوم ہو جاتی ہے کہ اس بیٹا کہنے سے آپ کو اس کی علت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں کہ ان چاروں کو اگر ہم ملائیں تو ہمارے سامنے ایک علت تامہ آ جاتی ہے۔ علت تامہ سے مراد مقتضی، شرط، عدم مانع اور معید کا مجموعہ، ان چاروں کو ملائیں تو ہمارے سامنے ایک کلی نامہ ہے
جس کو ہم علت تامہ کا نام دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے کہا کہ جتنے مقدمات سببیہ ہیں وہ ہمارے لیے واجب نہیں ہوں گے، لیکن جو مقدمات غیر سببیہ ہیں وہ ہمارے لیے واجب ہوں گے. چوتھا قول جو ہے وہ تیسرے قول کے برخلاف ہے، یعنی مقدمات سببیہ واجب ہیں لیکن مقدمات غیر سببیہ واجب نہیں ہیں. یہ چوتھا قول جو کہ تیسرے قول کے برخلاف. پانچواں قول یہ ہے کہ شرائط شرعیہ واجب نہیں ہے لیکن شرائط عقلیہ واجب ہے. یہ مرزا نائینی کا قول ہے، یعنی جتنی بھی شرائط شرعیہ ہوں گی وہ واجب نہیں ہے لیکن جو شرائط عقلیہ ہیں جس کو ہماری عقل واجب کرے گی وہ واجب ہوں گے. یعنی ایسے مقدمات جن میں شرائط شرعیہ ہوں گی واجب نہیں ہیں لیکن جن میں شرائط عقلیہ واجب ہو جائیں گے. چھٹا قول جو ہے وہ پانچویں قول کے برعکس ہے، یعنی وہ مقدمات جو شرائط شرعیہ ہوں وہ واجب ہوں گے لیکن جو شرائط عقلیہ والے ہیں وہ واجب نہیں ہوں گے. ساتواں قول یہ آتا ہے کہ وہ مقدمات جو موصلہ سے مراد کیا ہے، یعنی ذیل مقدمہ تک پہنچانے والے ہوں وہ واجب ہوں گے لیکن جو مقدمات غیر موصلہ ہوں واجب نہیں ہوں گے. یہ نظریہ صاحب فصول کا ہے. آٹھواں قول ہے کہ وہ مقدمات جو قصد توسل سے انجام دیے جائیں، یعنی کیا مطلب، یعنی اگر آپ کا ارادہ یہ ہو کہ میں یہ مقدمات اس لیے انجام دے رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے ذیل مقدمہ تک پہنچ سکوں، قصد توسل کے ساتھ آپ اس کو انجام دیں تو واجب ہوں گے. لیکن اگر آپ ویسے انجام دے رہے ہیں، آپ کا ارادہ نہیں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ذیل مقدمہ تک پہنچے، تو اس صورت میں یہ واجب بھی نہیں ہوں گے. شیخ اعظم انصاری کا نظریہ ہے. نواں قول یہ ہے کہ اگر ذیل مقدمہ کا ارادہ کیا جائے تو مقدمہ واجب ہے لیکن اگر ذیل مقدمہ کا ارادہ نہ کیا جائے تو پھر مقدمہ واجب نہیں ہوگا. یہ صاحب معالم کا نظریہ ہے. اور 10واں قول کیا ہے ہمارے سامنے؟ 10واں قول ہے کہ مقدمات داخلیہ جو کہ اجزاء شمار ہوتے ہیں، جیسے کہ اس بات کو میں پہلے بیان کیا تھا کہ مقدمات داخلیہ بعض افراد کے نزدیک اجزاء شمار ہوتے ہیں، یعنی اس سے ہٹ کے خارجی چیز نہیں ہوتی. تو فرماتے اس بنا پر ہماری بات سے مقدمات داخلیہ بھی نہیں، اس بات کو میں نے بیان کیا تھا. فرماتے جو مقدمات داخلیہ ہیں وہ چونکہ اجزاء شمار ہوتے ہیں اس لیے واجب نہیں، لیکن جو مقدمات خارجی ہیں وہ اجزاء شمار نہیں تو بلکہ وہ ایک خارجی مستقل وجود ہوتا ہے، اس بنا پر وہ واجب ہوتے ہیں. 10 طرح کے اقوال جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. عبارت پہ غور کیجیے گا. النتیجہ تو مسئلہ تو مقدمۃ الواجب بالاقوال فیہ، نتیجہ جو ہے وہ مقدمہ واجب کے حوالے سے اور اس میں جو اقوال ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. بعد تقدیم تلک التمہیدات التسعۃ نرجع الی اصل المسئلہ. فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تمہید کے طور پر 9 ابحاث بیان کی ان کو بیان کرنے کے بعد اب ہم اصل بحث کی جانب بڑھتے ہیں. اور وہ کون سی اصل بحث؟ هو البحث عن وجوب مقدمۃ الواجب، اور یہ خود مقدمہ واجب کی بحث ہے کہ الذی قلنا، کہ ہم نے 9 ابحاث کو بیان کرنے سے پہلے جب ہم نے تمہید بیان کی تھی، مقدمہ بیان کیا تھا، وہاں پہ ہمیں کیا کہا تھا؟ انہ آخر ما یشغل بال الاصولین، کہ یہ آخری بحث ہے کہ جس میں اصولی جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں. یعنی پہلے مقدماتی ساری بحث بیان کر کے آخر میں مقدمہ واجب جو اصل بحث ہے اس کو بیان کرتے ہیں. وقد عرفت فی مدخل المسألۃ موضع البحث فیہ ببیان تحریر النزاع. فرماتے کہ ہم نے مسئلے کی ابتدا میں تحریر النزاع کے نام سے عنوان دیا تھا اور اس میں اپنے مورد بحث اور محل بحث کو بیان کر دیا تھا. وہ کما قلنا، رو کیا تھا؟ الملازمۃ بین حکم العقل و حکم الشرع، کہ آیا حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے یا ملازمہ نہیں پایا جاتا ہے. اس کو نہ، کیونکہ ہم نے کہا تھا کیا، ان العقل یحکم بوجوب مقدمۃ الواجب، ہماری عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ مقدمہ واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. کیوں؟ اے انہ یدرک لزومہ، یعنی ہماری عقل جو ہے وہ اس کے لزوم کا ادراک کرتی ہے. ولیکن وقع البحث فی انہ حل یحکم ایضا بان المقدمۃ واجبۃ ایضا عند من امر بما یتوقف علیہا. فرماتے ہیں لیکن اس میں تو اختلاف نہیں کہ عقل تو اس بات کا حکم لگاتی ہے، سارے اس بات کو مانتے ہیں، سب اس بات کے قائل ہیں. لیکن فرماتے ہیں اختلاف جو واقع ہو، جو بحث واقع ہوگی اس بات میں ہے کہ آیا عقل جس بات کا حکم لگا رہی ہے آیا اس کے نزدیک بھی یہ مقدمہ واجب ہے جو کہ اپنے ذیل مقدمہ کو اس مقدمہ پر موقوف کرے. مراد کون ہے؟ شارع. یعنی جس طرح عقل کے نزدیک واجب ہے، آیا شارع کے نزدیک بھی اسی طرح واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے یا واجب نہیں ہوتا؟ مصنف رحمۃ اللہ کا تکثرت الاقوال جدا فی هذه المسألۃ علی مرور الزمن نذکر اہمہا. فرماتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ اقوال موجود ہیں اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے ویسے ہی اس میں اقوال کا بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. البتہ ان سارے اقوال میں سے نذکر اہمہا، ہم چند ایک جو اہم اقوال ہیں ان کو یہاں پہ ذکر کریں گے. نقل اقوال خالی ترجمہ کو مزید خاص بات نہیں ہے. وَنَذْكُرُ مَا هُوَ الْحَقُّ مِنْهَا، اور یہ بھی بیان کریں گے ان میں سے قول حق کون سا ہے. وہی کون کون سے اقوال؟ الاول القول بوجوبها مطلقہ، پہلا قول جو ہے وہ مطلقاً واجب ہے جو قول مشہور ہے. الثانی، دوسرا قول کیا ہے؟ القول بعدم وجوبها مطلقہ، مقدمہ واجب مطلقاً واجب نہیں، وہ الحق وسیاتی دلیل. مصنف کے قول حق یہی ہے اور حقیقی اصفہانی کے نزدیک بھی یہی والا
نظریہ جو وہ حق ہے۔ الثالث، تیسرا نظریہ کیا ہے؟ تیسرا نظریہ تفصیل کا۔ پہلے والے دو اقوال چونکہ اطلاق ہیں، ان اطلاق کے مقابلے میں تفصیل آ رہی ہے۔ التفصیل بین السبب فلا یجب، جو مقدمات سببی ہیں وہ واجب نہیں ہے، و بین غیر، جو مقدمات غیر سببی ہیں وہ واجب ہیں، کشرط و عدم المانع والمعید، جیسا کہ شرط، عدم مانع اور معید وغیرہ، فیجب، یہ واجب نہیں۔ جس طرح ہم نے کہا تھا علت تامہ میں چار چیزیں ہوتی ہیں، سبب، شرط، عدم مانع اور معید۔ تو جو شرط، عدم مانع اور معید ہے، ان میں کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، لیکن جو خود سبب ہوگا، جو مقتضی ہوگا، فرماتے ہیں اس طرح کے مقدمات واجب نہیں ہوں گے۔ الرابع، چوتھی تفصیل کیا ہے؟ التفصیل بین السبب وغیرہ، ایضاً یہ بھی اسی تیسری تفصیل کی مانند ہے، ولیکن بالعکس، لیکن اس کے برعکس۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو مقدمات سببیہ ہیں وہ واجب ہیں، یجب السبب دون غیرہ، مقدمات سببیہ واجب، مقدمات غیر سببیہ واجب نہیں ہے۔ الخامس، پانچویں تفصیل کیا ہے؟ التفصیل بین شرط شرعی فلا یجب بالوجوب الغیر، فرماتے ہیں یہ بھی تفصیل ہے شرط شرعی اور شرط عقلی کے درمیان۔ اگر تو فرماتے ہیں کہ شرط شرعی ہوگی تو وہاں پہ واجب غیری کی صورت میں ہمارے سامنے امر غیری اور مقدمہ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بے اعتبار انہ واجب بالوجوب النفسی نظیر جزء الواجب، اس لیے کہ جو شرط شرعی ہوتی ہے وہ گویا کہ واجب نفسی کی ہی طرح ہوتی ہے، جس طرح کہ واجب کے خود اپنے اجزاء ہوتے ہیں، ویسے ہی شرط شرعی اس کا اپنا جز قرار پاتا ہے۔ جو اپنا جز ہے فرماتے گویا کہ وہ واجب نفسی ہوگا، اس کو ہم واجب غیری کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، جیسا کہ اس بات کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ تو لہٰذا ان کے نزدیک شرط شرعی واجب نہیں ہوگی، وبین غیرہ، لیکن جو شرط غیر شرعی مراد کے شرط عقلی ہے، فیجب فی الوجوب الغیری، اس کو آپ واجب غیری کے ذریعے واجب کر سکتے ہیں۔ وهو القول المعروف عن شیخنا المحقق النعینی، مطلب یہ قول جو ہے وہ محقق نعینی کے نزدیک معروف ہے۔ السادس، چھٹا قول کیا ہے؟ التفصیل بین شرط شرعی وغیرہ، ایضاً یہ بھی پانچویں قول کی معنی شرط شرعی غیر شرعی میں ہے، لیکن بالعکس، اس کے برعکس۔ کیا مطلب؟ یجب شرط شرعی بالوجوب المقدمی دون غیرہ، یعنی شرط شرعی واجب ہوگی وہ امر غیری کے ذریعے، لیکن جو شرط عقلی ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ السابع، ساتواں قول کیا ہے؟ التفصیل بین المقدمۃ الموصلہ، وہ والا مقدمہ جو کہ موصلہ ہو۔ موصلہ کا مطلب کیا ہے؟ التی یترتب علیہ الواجب النفسی، یعنی جس پہ واجب نفسی مترتب ہو، یعنی ایسا مقدمہ جو کہ پہنچا دینے والا ہو ہمیں واجب نفسی تک، ذیل مقدمہ تک، فتح جب وہ واجب ہوگا۔ وہ بین المقدمۃ غیر الموصلہ، لیکن وہ والا مقدمہ جو کہ آپ کو ذیل مقدمہ تک نہیں پہنچاتا، فلا جب وہ واجب نہیں ہوگا۔ وہ المذہب المعروف لصاحب الفصول، یہ نظریہ صاحب فصول کی طرف منسوب ہے اور ان کی نظر مشہور ہے۔ الثامن، التفصیل بین ما قصد به التوسل من المقدمات فیقع علی صفۃ الوجوب، فرماتے تفصیل ہے ان مقدمات کے درمیان کے جس کے ذریعے آپ قصد توسل کرتے ہیں، یعنی آپ مقدمات کو انجام دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کیا کریں؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے ذیل مقدمہ تک پہنچیں۔ اگر تو آپ قصد توسل کرتے ہیں تو وہ صفت وجوب کی صورت میں یعنی وہ واجب ہوگا۔ وبین ما لم یقصد به ذلک فلا یقع واجب، لیکن وہ والے مقدمات کے جن میں قصد نہیں کیا جاتا، فلا یقع واجب، واجب بھی نہیں ہوں گے۔ وهو القول المنسوب الی الشیخ العظیم الانصاری، فرماتے یہ والا قول شیخ اعظم انصاری کی جانب منسوب ہے۔ التاسع، نواں قول کون سا ہے؟ التفصیل المنسوب الی صاحب المعالم الذی اشار الیہ فی مسئلہ، فرماتے ہیں کہ وہ والی تفصیل کے جو صاحب معالم کی طرف منسوب ہے، جس کی جانب ہم مسئلہ ضد میں انشاءاللہ آنے والے مسئلہ میں اس بات کی جانب اشارہ کریں گے۔ وہو اشتراط وجوب المقدمۃ بارادۃ ذیھا، اگر آپ ذیل مقدمہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا مقدمہ واجب ہوگا۔ فلا تکون المقدمۃ واجبۃ علی تقدیر عدم ارادۃ، لیکن اگر آپ اس کا ارادہ نہیں کرتے تو اس صورت میں پھر مقدمہ بھی واجب نہیں ہوگا، یعنی مقدمہ کا واجب ہونا موقوف ہے ذیل مقدمہ کے ارادہ پر۔ العاشر، 10ویں تفصیل کیا ہے؟ التفصیل بین المقدمۃ الداخلیہ ای الجز، یعنی مقدمہ داخلیہ کے جس کو ہم جز کا نام دیتے ہیں، جو مقدمہ داخلیہ ہوگا فلا تجب، واجب نہیں ہوگا۔ وبین المقدمۃ الخارجیۃ فتجب، لیکن جو مقدمہ خارجیہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جز شمار نہیں ہوتا، وہ سے خارج ہوتا ہے۔ وہناک تفصیلات اخری عند المتقدمین لا حاجۃ الی ذکر، فرماتے ہیں علماء متقدمین نے اور بھی تفصیلات بیان کی ہیں لیکن ان کو یہاں پہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بنیادی اہم جو اقوال تھے ان کو ہم نے یہاں پہ ذکر کر دیا۔ تو خلاصہ کہ آج کے درس کا عقل اس بات کا ادراک کرتی ہے کہ مقدمات کو انجام دینا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے یا ملازمہ نہیں پایا جاتا؟ ملازمہ اور عدم ملازمہ کے حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی ادراک میں سب کا اتفاق ہے لیکن ملازمہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مصنف نے تقریباً 10 طرح کے اقوال کو نقل کیا، جن میں سے 2 اقوال اطلاق کے اور باقی 8 اقوال جو ہیں وہ تفصیل کے ہیں۔ ان تمام نظریات میں سے مصنف دوسرے قول کے قائل ہیں، یعنی مقدمہ واجب مطلقاً واجب نہیں
ہو سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔